مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے، مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ ہے آپ کو؟ جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے، یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5، 10، 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا۔ یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا،
اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی یا طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے. تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا. سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑیں تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں، کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں نے بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کی، اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے. اچھا تو بڑا ریس ہے، سکھ سارے قبول خوشی خوشی، اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں، تو سیاںا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی، بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئیں. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر ایک باطن ہے، آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کر. مہنگائی سے ہمیشہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے. امیروں کو تو صرف مہنگائی پر تبصرے کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو تو ایک نئی ڈبیٹ مل جاتی ہے. یہ جتنے لوگ اپوزیشن کے، حکومت کے، جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی تب وہ یہ کام کرتی تھی کہ کون سا ایشو ہے جس کو اٹھایا جائے. تم نے تو غریبوں پر ہونے والی زیادتیوں کو ٹیبل ٹاک بنایا ہے، ٹاک شو بن گئے، تمہارے لیے موضوع بن گئے. لیکن غریبوں کا پسنا عروج پہ چلا گیا ہے. یہ ہم ادارہ تعمیر کر رہے ہیں، 500 روپے سیمنٹ تھا جب اس کو سٹارٹ کیا تھا، ابھی پورا سال نہیں گزرا تو کل انہوں نے کہا جی پرانا معاہدہ اپنی جگہ پہ، اب 1100 روپے ملے گا. کوئی چیز سریے کا آپ نے آرڈر دیا تو کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب اس قیمت پہ نہیں ملے گا. آپ نے کسی اور چیز کا آرڈر دیا ہے تو کہتے ہیں جی آنی تو گاڑی پہ ہے. میرے کچھ ساتھی جمعے میں آیا کرتے تھے، 1-2 جمعہ میں نے محسوس کیا کہ لمبا ہی وقت ہو گیا ہے، بہت سارے دوست ایسے ہیں پہنچ نہیں پا رہے. آپ یقین کریں کہ میں نے پوری طرح بات بھی نہیں کی تو مجھے میرے پرسنلی 1-2 دوستوں نے کہا پیر صاحب گڈی نہیں افورڈ ہوندی، کیا کریں، آیا ہی نہیں جاتا، کہاں سے لائیں اتنا کرایہ، پیٹرول کہاں سے لائیں. کسی شخص کے لیے 2-4 گھنٹے ٹریول کرنا مشکل بنا دیا گیا. خدا را کچھ سوچو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تنگ آمد بجنگ آمد. جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں پھر جنگ ہوتی ہے. یاد رکھنا ایسے بھی وقت آتا ہے جب پھر حکومتوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. ابھی تو تمہارا خیال ہے نا دلی دور است، اور یہ سب کی بات ہے، سب کی. آپ دیکھ لیں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی تھی، اس میں بھی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی تھے، اس میں بھی ہیں. یہ تو نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں، وہی انجن، کوئی اس میں تبدیلی نہیں. تکلیف میں ہے غریب. ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنی ہے، تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیں. تھوڑا سا جو لوگ آپ کے سامنے سفید پوش ہیں نا، ان سے محبت شروع کر دیں. یہ جو امیروں کی ہوٹلوں کی دعوتیں ہیں چلو کچھ عرصے کے لیے کم ہو جائیں. تھوڑی سی آپ چیزوں پر توجہ کریں. عید قریب آ رہی ہے، ایک لمبا آزمائش کا مسئلہ ہے غرباء کے لیے. میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی حویلی کے دروازے پر ذبح کرنے کی بجائے
اگر وہ جانور لے ہی وہاں جائیں جہاں بستے غریب ہیں، ان بستیوں میں لے ہی وہاں جائیں جن کا حصہ ہے، کاری وہاں لے، اور تھوڑا سا چھپ جائیں تقسیم کے وقت کہ لوگ آسودہ ہو جائیں، کچھ تھوڑی سی ہم ایک دوسرے کے لیے خیر بانٹ سکیں۔ ان لوگوں سے تو سخت مایوسی ہے جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، الا ماشاء اللہ، ان سے تو سخت مایوسی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے جو اتنا مخلص ہے کہ وہ آئے گا تو کوئی کام کرے گا۔ ہمیں خود ایک دوسرے کا بازو تھامنا ہے۔ جو تھوڑے مڈل کلاس ہے، جن کے پاس آسودگی ہے، وہ بھی تو نہیں نا خیال کر رہے ایک دوسرے کا۔ تھوڑی تھوڑی توجہ اپنے خاندانوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، محلوں میں، گلیوں میں تھوڑی سی توجہ بڑھائیں۔ آپ پہلے بھی دیتے ہوں گے، لیکن میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ دینا شروع کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا نیکی کا ارادہ کرو، ابھی تم نے کی نہیں، رب تمہیں اجر دے دیتا ہے، اور اگر کر لو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے، جتنی نیت اچھی اتنا ثواب اچھا اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے، آزمائش زیادہ ہو گئی، بالخصوص 2 جگہ پہ زیادہ مسئلہ ہے۔ بالخصوص ایک وہ گھر جن میں دوائی آتی ہے، کھانا کے معاملے تو اپنی جگہ رہ گئے، جہاں 1 2 3 مریض رہتے ہیں وہاں آزمائش بڑی بڑھ گئی ہے، دوائیاں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی، آزمائش ہے۔ اور دوسرا، جس گھر میں کچھ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان 2 جگہوں پہ آزمائش کچھ زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا بازو تھامنا شروع کریں، ایک دوسرے سے محبت کرنی شروع کریں، اور یہ احساس پیدا کریں، یہ مہنگائی غریبی یہ صرف ڈسکس کرنے کے لیے تو نہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ میں خاص اپیل کروں گا مخیر حضرات سے کہ وہ دیکھیں اپنے ارد گرد، خود سے تقسیم کریں، خود سے دیکھیں، لیکن وہ اپنے ارد گرد ضرور خیال کریں، ضرور خیال کریں۔ لمبی آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ آپ اگر آنسو پوچھیں گے نا تو رب تعالیٰ توفیق بڑی عطا کرے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو رب کی مخلوق سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت فرمایا کرتا ہے۔